تمام کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک اور برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ماہ شعبان المعظم ہمارے درمیان سایہ فگن ہے، اور یہ مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ رمضان المبارک کی تیاری کے اہتمام کا اپنے بندوں کو موقع عطا فرمایا، اور اس عظمت والے، برکتوں والے نزول قرآن کے مہینے رمضان کا گویا کہ اس ماہ مبارک میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اسے فصل کی آبیاری کا مہینہ بھی کہا گیا، کہ وہ بیج جو رجب المرجب میں ہم بوتے ہیں، اس کی فصل کو پانی پہنچانا، اس کی آبیاری کرنا، یہ شعبان المعظم کا گویا کہ صحرا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کثرت درود پاک یہ بھی اس ماہ مبارک کے معمولات میں شامل ہے، اور اسی مہینے میں وہ آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جسے آیت درود کہا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی، اور جب یہ سورہ مبارکہ کی آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش تھے کہ آپ کے چہرے پر سرخی اتنی نمایاں تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے انار کے دانے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں پر پھوڑ دیا ہو، اتنی آپ کی چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ اور ویسے عام طور پر کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ہوا، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد پیش کیا کرتے۔ لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا کہ مجھے مبارکباد پیش کرو، اور کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اس آیت کا مضمون ہے اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، فرشتوں کے بھیجنے کا ذکر فرمایا، اور اہل ایمان کو بھی درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ پھر اس شعبان المعظم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ 2 شعبان المعظم مشہور قول کے مطابق آپ کا یوم وصال ہے، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی ہم دیکھیں تو آپ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا پیکر، علم اور فضل اللہ رب العالمین نے جو آپ کو عطا فرمایا، علم حدیث، علم قرآن پر جو آپ کو عبور تھا، کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم فقیہ، عظیم محدث، کئی حدیثوں پر مہارت رکھنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، الفقہاء عیال ابی حنیفہ، او کما قال، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک جتنے بھی فقہاء آئیں گے، علم فقہ پر جس کو بھی قیامت تک کوئی دسترس ہوگی، تو وہ سارے کے سارے امام اعظم کے سامنے بچے ہیں۔ امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فقاہت عطا فرمائی ہے۔ تو جتنے بھی ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، ان تمام میں امام اعظم ابو حنیفہ سب سے زیادہ رتبے اور علم و مقام کے اعتبار سے بلند و بالا ہیں۔ کئی صحابہ کی آپ نے زیادت کی، اس اعتبار سے آپ تابعی بھی ہیں، اور تابعی کا مقام و مرتبہ کئی احادیث میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بھی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مرتبہ زیارت کی۔ آپ کا حلیہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت انس بن مالک جو ہے وہ آپ خضاب لگایا کرتے تھے داڑھی مبارک میں،
اور حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 21 کے قریب محدثین نے تعداد لکھی ہے کہ صحابہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ثابت ہے. تو اتنے صحابہ سے آپ نے براہ راست ملاقات بھی کی اور احادیث بھی لیں، اور لاکھوں احادیث کا ذخیرہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آپ کے سینہ اطہر میں موجود تھا، اور کئی احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے امت کی آسانی کے لیے بہترین اور سلیس انداز میں امت کو احکامات شرعیہ منتقل فرمائے. تو یہ آپ کا ایسا احسان ہے کہ صالحین فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ ہر نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے کہ اتنی بڑی آسانی آپ نے امت کے لیے فرما دی. اور یہ میں آپ کو عرض کروں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا ذکر حضور علیہ السلام نے بھی اشارتاً فرمایا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لذهب به رجل من ابناء فارس حتی یتناولہ. حضور نے فرمایا کہ اگر علم اوج ثریا پر ہو، ثریا ایک ستارے کا نام ہے، یعنی ایک بلندیوں کی انتہا پر بھی ہو، تو فارس کا ایک نوجوان، ایک شخص جو ہے اسے وہاں سے اتار کر لے آئے گا. اور تمام محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کو آسان اور سلیس کر کے فقہ کے احکامات کو، مسائل کو امت تک پہنچایا. یہاں پر ایک وضاحت میں عرض کر دوں کہ فقہ کی ضرورت یہ کیوں درپیش آتی ہے. شرعی احکامات کا جو علم مدون کیا گیا، جمع کیا گیا، جس کو ہم علم فقہ کہتے ہیں، تو اس کو جمع کرنے کی، اس کو ترتیب دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں تو نہیں تھا. تو یاد رکھیے گا، بڑی آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کروں تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے کا جو دور ہے وہ صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، کہ جنہوں نے براہ راست نبی پاک علیہ السلام سے قرآن و حدیث سیکھا، اور جب بھی انہیں کسی مسئلے میں کوئی ضرورت درپیش ہوتی تو وہ ڈائریکٹ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ایک تعداد ہے کہ جنہیں جب آپس میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی تعداد 139 محققین بیان کرتے ہیں، تو 139 ایسے صحابہ تھے کہ جن سے دیگر صحابہ رجوع کیا کرتے تھے. یعنی بات کو ذرا سمجھیے گا کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ، جتنے انبیاء کی تعداد ہے اتنے ہی صحابہ کی تعداد ملتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے آخری حج فرمایا تو اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے. اب آپ سوچئے کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں، سیرت نگار فرماتے ہیں کہ جن صحابہ سے دیگر صحابہ اپنے مسائل میں رائے طلب کیا کرتے تھے وہ 139 صحابہ تھے، جنہیں اصحاب فتویٰ کہا جاتا ہے، یعنی جن کی رائے پر عمل کر کے قرآن و حدیث کے احکامات پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت عمل کیا کرتی تھی. اور پھر وہ نبی پاک علیہ السلام سے سیکھنے سکھانے کا، قرآن و حدیث براہ راست لینے کا دور تھا، تو اس وقت احکامات سیکھنے پر اور عمل کرنے پر کوئی دشواری نہیں تھی. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علماء مجتہدین نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کے لیے مسائل پر اس طرح سے عمل کرنا اور قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا آسان نہیں ہے. آج بڑی آسانی سے کوئی ایک حدیث پیش کر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی قرآن میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ کسی ایک حدیث پر کسی مسئلے کی بنیاد نہیں ہوتی. اس مسئلے سے متعلق جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ ہے، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی کیوں نہ ہو، ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ایک مجتہد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان احادیث سے خلاصے و نتیجے کو بیان کرتا ہے. تو کسی ایک حدیث کو لے کر یا چند حدیثیں کو لے کر موقف اختیار نہیں کیا جاتا، چاہے وہ نظریے کا معاملہ ہو، چاہے وہ احکامات کا معاملہ ہو، شرعی احکام امت تک پہنچانے کا معاملہ ہو، یا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ بنانے کا معاملہ ہو. تو کسی ایک نظریے پر، کسی ایک
حدیث پر نظریے کی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ سارے احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث میں تو یہ ہے اور تم اس طرح عمل کرتے ہو، تو یہ ایک بہت سطحی سا تجزیہ ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ علم کی باریکیوں سے، اس کی گہرائیوں سے محروم ہے، کہ جسے یہی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے دیگر کتنی احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہیں۔ تو یہی مجتہد کا کام ہوتا ہے۔ اب اگر یہی ذمہ داری ہر شخص پر مسلط کر دی جائے اور ہر شخص کو اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ وہ خود قرآن سے یا حدیث سے مسئلہ نکالے، تو آپ بتائیے کہ کیا ہر ایک کا اتنا کیلیبر ہے، اتنا علمی اس کا رتبہ ہے؟ ہم کتنے یہاں موجود ہیں، ایک تعداد ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پورا قرآن ترجمے سے سمجھتا ہو، جانتا ہو اور اسے یاد ہو، اور ہزاروں لاکھوں احادیث کا ذخیرہ اس کی نظر کے سامنے ہو۔ ایسا ہم میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ تو کیا ہر شخص کو اس بات کا پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود مسائل کو قرآن و حدیث سے اخذ کر لے؟ تو یہ صرف دھوکہ ہے، اور لوگوں کو حضرات صالحین و مقربین سے اور جو امت کی جو خدمات ہیں، ایک ایک مسئلے اور ایک ایک باب کے پیچھے ہمارے ائمہ مجتہدین کی زندگیاں وقف ہو گئیں، ان کی ساری محنتوں کو ایک جملے سے مسترد کر دیا جائے اور ایک لمحے میں اسے ٹھکرا دیا جائے، تو یہ جہالت ہے اور سطحی تجزیہ ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت درپیش ہوئی کہ ظاہر ہے کہ لوگوں میں علم سے دوری بڑھ رہی ہے، تو ایسا ایک ضابطہ اور اصول امت کو دے دیا جائے کہ وہ احکامات کی جن تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے اور ہر ایک کے غور و فکر کا دائرہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ آسان کر کے امت تک پہنچا دی جائے تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ تو اگر ہر ایک کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے، تو نکالے گا کب، عمل کب کرے گا، اور پھر اپنے دیگر معاملات کو کب سر انجام دے گا؟ جہاں پر بنیادی شرعی ضروری باتوں کو سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم اتنی بڑی بات کریں، اتنے بڑے دعوے کریں کہ ہم خود قرآن سے حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہیں، تو یہ صرف جہالت ہے اور سطحی تجزیہ ہے، جس کا علم سے اور باریکی سے اور اکابرین ملت کے طریقے سے اور قرآن و حدیث کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس علم فقہ کو تدوین فرمایا، اور اس کے بعد دیگر مجتہدین نے، سب سے پہلے آپ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اس کے بعد پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، دیگر کے ہمیں علم فقہ پر جو ان کا لٹریچر ہے وہ میسر آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی رائے سے بات کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے معاذ اللہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص علم سے واقفیت رکھتا ہے، اس کے پاس اگر فقہ حنفی کا لٹریچر موجود ہے جو ہماری کتابوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو بالکل بے بنیاد سا یہ الزام ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مقابل ہے۔ یاد رکھیے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک فقہ کا اصول ہے، کلو حدیث صحیح فہو مذہبی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی حدیث صحیح ہے وہ میرا مذہب ہے، میری فقہ ہے، اور میری بنیادی اصولوں میں اس بات کو شامل رکھا جائے۔ یعنی اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک تک ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا وہ سسٹم نہیں تھا، وہ آسانیاں نہیں تھی جو آج میسر ہیں، تو ایسا بھی ہوتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ایک موقف اختیار فرمایا احادیث کی روشنی میں، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں فلاں محدث ہیں اور وہ ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، اور اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ یوں بننا چاہیے، تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ان شیوخ سے احادیث کو حاصل کیا، اور پھر آپ نے اپنے پرانے مسئلے سے رجوع فرمایا کہ پہلے میرے پاس یہ حدیث موجود نہیں تھی، اب مجھے حدیث میسر آ چکی، اور آپ نے اس مسئلے پر رجوع فرما کر لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ اب مسئلہ جو ہے اس حدیث کی روشنی میں یوں بیان کیا جائے۔ اتنی احتیاط ایک ایک مسئلے کے پیچھے فرمائی گئی، اور اس کے بعد بھی آپ نے اصول قائم فرما دیا کہ میرے بعد بھی اگر میرے کسی موقف کے مقابلے میں تمہیں حدیث صحیح مل جاتی ہے تو صحیح حدیث کو ہی تم اپنا موقف اور مذہب اختیار کرنا، وہی میری تعلیمات ہے اور وہی فقہ حنفی کا حصہ سمجھا جائے گا، اور میرے قول کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ پھر اتنے بڑے امام کا اتنا بڑا اصول جب ہمارے سامنے ہو، پھر سامنے یہ
بے بنیاد سا الزام لگانا کہ فقہ حنفی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر مسئلے پر باقاعدہ جو عربی کتب کا لٹریچر فقہ کا موجود ہے، چاہے وہ کنز الدقائق ہو، چاہے وہ ہدایہ ہو، چاہے وہ تبیین الحقائق ہو، چاہے در مختار ہو، جتنی بھی فقہ کی بڑی بڑی انسائکلوپیڈیاز ہیں فقہ حنفی پر جو مرتب کی گئی ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو ہر مسئلے کے ساتھ ایک حدیث بھی ہے اور اس کی عقلی اور دنیاوی حکمت بھی ساتھ ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اتنی تحقیق کے ساتھ فقہ حنفی کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امت پر یہ احسان ہے کہ آپ نے اس خوبی کے ساتھ لوگوں کی گویا کہ شرعی ضرورت کو پورا فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ انتہائی ذہین، بڑے تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والے، با کردار و با اخلاق تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ اسلامی اقدار و اخلاق کا منبع و مرکز بنایا۔ حضرت امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 20 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہا، اور میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو خیر خواہ نہیں پایا، شفقت فرمانے والا اور اہل علم کو دل و جان سے مرتبہ و مقام دینے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گم رہنے والے۔ سارا دن آپ درس و تدریس میں گزار دیتے اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور لوگوں کو بالمشافہ بھی ملاقات کر کے بھی آپ شرعی احکامات ارشاد فرماتے، فقراء اور مساکین کی مدد کرنا اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا حصہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک تربیت کا پہلو ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا کرتے، اور کئی راتیں ایسی ہیں کہ آپ نے ان راتوں میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید ختم فرمایا، اور پھر رمضان مبارک میں آپ کے احوال میں آتا ہے کہ 62 قرآن پاک آپ ختم فرمایا کرتے۔ یہاں ایک قرآن پڑھنا، 2 قرآن پڑھنا ہمارے لیے بوجھل ہو جاتا ہے الیاذ باللہ، اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول یہ ہے کہ اتنی کثرت سے روزانہ ایک رات میں قرآن ختم کرنا، تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا، اور عید الفطر میں یا شبینے میں قرآن مجید فرقان حمید مکمل کرنا، اتنی کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ اور پھر آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ تاجر بھی تھے، اور تاجر بھی ایسے کہ جو لوگوں میں جب لوگوں سے تجارت فرماتے تو ان کے ساتھ باہمی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک خاتون آپ کے پاس کپڑا فروخت کرنے آئی، وہ ضرورت مند تھی۔ ہم تو لوگوں کی ضرورتیں خریدتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ آپ چیز خرید رہے تھے۔ وہ خاتون جب آئی تو اس کو وقتی طور پر پیسوں کی ضرورت تھی، وہ ایک کپڑا فروخت کرنے آئی۔ اس نے کہا کہ میں 100 درہم میں یہ کپڑا فروخت کروں گی۔ اس نے کہا، امام اعظم نے فرمایا کہ میں تو 100 درہم میں یہ نہیں خریدوں گا، کیونکہ اس کی مالیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر بڑھاتے بڑھاتے آپ 500 درہم تک اس رقم کو لے گئے، اور آپ نے اس کی مدد بھی فرما دی اس طریقے سے، اور اس کے کپڑے کی جو اصل مالیت تھی اس ضرورت کے موقع پر آپ نے اس کو ادا فرمائی۔ اور پھر آپ کے احوال میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک موقع پر غلطی سے آپ کا عیب والا مال فروخت ہو گیا، تو آپ نے 30,000 درہم جو اس زمانے کے لاکھوں روپے بن جاتے ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقف فرما دی۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی امانت داری بھی بڑی مشہور تھی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی صداقت اور امانت کا ذکر تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کامل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایک دیہاتی کے آپ کے پاس 1,70,000 درہم جو کروڑ روپے کی مالیت بن جاتی ہے، یہ امانتاً آپ کے پاس موجود تھی، اور اس دیہاتی کا انتقال ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ امانت امام اعظم کے پاس موجود ہے، لیکن امام اعظم کی صداقت امانت کا آپ اندازہ فرمائیے کہ خود آپ چل کر اس کے ورثاء تک جاتے ہیں، اور اتنی بڑی مالیت، کروڑ روپے کی مالیت جو ہے وہ اس کے ورثاء تک منتقل فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آج کے زمانے کے حساب سے تقریباً 5 کروڑ روپے کی مالیت آپ کے پاس لوگوں کی امانت موجود تھی، جو آپ کے بیٹے حماد نے لوگوں تک منتقل فرمائی۔ اور پھر عبادت و ریاضت کا آپ کا انداز میں نے کچھ عرض کیا کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول لیتے۔ ایک ساتھی، ایک محدث جو ہیں وہ آپ سے ملاقات کے شوق میں آئے،
اور انہوں نے دیکھا کہ میں حضرت امام اعظم کے معاملات کو دیکھوں اور ان سے فارغ وقت میں ملاقات کروں، لیکن وہ دیکھتے رہے کہ امام اعظم جو ہیں وہ سارا دن درس و تدریس فرماتے ہیں، علوم دینیہ لوگوں تک منتقل فرماتے ہیں، اور جب رات کا وقت ہوا تو عمدہ ترین لباس پہن کر، انتہائی مہنگی خوشبو لگا کر آپ مسجد کی طرف رخ فرماتے ہیں اور ساری رات آپ مسجد میں عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ تو وہ سوچنے لگے چلے آج حضرت شاید عبادت کے ذوق میں ہوں گے، کل ملاقات کر لیں گے، تو کل کا دن بھی ایسے گزرا اور پھر ان کا شوق بن گیا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ یہ ان کا کب تک روٹین چلتا ہے۔ تو وہ دیکھتے رہے کہ ساری زندگی کا ان کا معمول یہ ہے، ظہر سے پہلے کچھ دیر آرام فرماتے، باقی سارا دن آپ کا انہی معمولات میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تقوی کا کیا عالم تھا کہ ایک مرتبہ مشہور ہو گیا کہ کچھ ناجائز لین دین سے بکریاں کوفہ کے شہر میں آ گئی ہیں، تو آپ نے ماہرین سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 7 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ تو 7 سال تک آپ نے بکرے کا گوشت تناول نہیں فرمایا، وہ بکریوں کا ریوڑ جو حرام ذرائع سے شہر میں آ گیا تھا۔ حالانکہ شرعی طور پر دیکھیں تو بہت رخصت نکل سکتی ہے، لیکن آپ نے تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 سالوں تک بکرے کا گوشت تناول فرمانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور پھر یہ بھی آپ کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں میں سے ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو عہدے اور منصب کی آفر ہوئی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب گورنر ابو حبیرہ ابن حبیرہ نے بیت المال کے نگران کے طور پر آپ کو منصب کی پیشکش کی تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر آپ کو کوڑے لگوائے اور آپ کے سر پر 30 کوڑے لگائے، آپ کو قید کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو قتل بھی کر دے گا تو میں گورنر نہیں بنوں گا، اور کیونکہ آپ نے کہا کہ تو مجھے یہ منصب دینا چاہتا ہے اور پھر تو یہ کہے گا کہ فلاں کو قتل کر دو، فلاں پر ظلم کرو، تو مجھے تیرے حکم پر مہر لگانی پڑے گی، اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، تو میں بے گناہوں پر ظلم کرنے سے بہتر اپنی مشقت برداشت کرنے کو تیار ہوں، تو جتنا بھی ظلم کر لے میں اس عہدے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ کو جب رہا کیا گیا، وہ تنگ آ گیا، اور جب اس نے آپ کو رہا کیا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور پھر دوبارہ جب بنو عباس کا دور حکومت آیا تو آپ دوبارہ پھر کوفہ تشریف لائے، اور پھر خلیفہ منصور نے بھی آپ کو چیف جسٹس کا یعنی قاضی القضات کا جو اس وقت کا سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ قاضی القضات اتنا پاورفل ہوتا تھا کہ وہ خلیفہ وقت کو بھی کٹھرے میں کھڑا کر سکتا تھا، جس کی کئی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، لیکن آپ نے بھی اس عہدے کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ عہدہ بھی یہ خلیفہ کے اشاروں پر مجھے تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی۔ تو آپ نے اس طریقے سے اس عہدے کو تسلیم نہیں کیا، اور جب اس نے سختی کی تو آپ نے فرمایا میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ جو جھوٹا شخص ہو ویسے بھی وہ منصب کا اہل نہیں ہوتا۔ اس طرح سے آپ نے اس منصب سے بیزاری کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ کی ذہانت و فطانت کے معاملات ہم دیکھیں تو کئی واقعات ہمیں آپ کی سیرت میں ملتے ہیں کہ اتنے دقیق اور مشکل مسائل کہ جو کسی سے حل نہ ہوتے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک لمحے میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پریشان ہوتے ہوئے تشریف لائے، اور سارا معاملہ انہوں نے عرض کیا۔ میں کہا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض تھی اور وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر صبح تک تم مجھ سے بات نہیں کرتی تو تجھے طلاق ہے، تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ تو حضرت امام اعمش نے یہ کہہ تو دیا غصے میں، لیکن اب پریشان ہوئے کہ اس طریقے سے بیوی جو ہے وہ جان بوجھ کے نکاح سے علیحدہ ہو جائے گی، دوڑے دوڑے امام اعظم کے پاس آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا آسان سا، اچھا یہ امام اعمش خود وقت کے بہت بڑے محدث ہیں اور کئی اہل علم کے پاس وہ پہلے جا چکے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ چند لمحے میں ان کے مسئلے کو کیسے حل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہو اس سے کچھ دیر پہلے اذان کہہ دو۔ ایسا ہی ہوا، جب اذان کا اصل وقت تھا یعنی جب فجر کا وقت شروع ہونا تھا اس سے پہلے جب اذان کہلوا دی گئی تو وہ خاتون سمجھی کہ وقت مکمل ہو چکا ہے اور اس نے بات کر لی،
تو جب بات کر لی تو آپ کی بات پوری ہو گئی. آپ نے کہا تھا کہ اگر رات ختم ہونے سے پہلے تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے طلاق، وہ رات ابھی مکمل نہیں ہوئی، صرف اذان کی آواز سن کر وہ خاتون سمجھی کہ رات مکمل ہو چکی ہے، تو اس طرح سے وہ طلاق سے بھی بچ گئی. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت و فطانت اور آپ کے تدبر اور علم پر آپ کی مہارت و دسترس کی مثال بھی، اس طرح کی کئی اور مثالیں بھی آپ کے احوال میں اور سیرت میں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام اعظم کے جوار میں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی فقاہت و علم سے، ان کے تقوی سے حصہ نصیب فرمائے. آمین.